سورۃ المجادلہ ہے 28واں پارہ آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یبعثهم اللہ جميعا فیحلفون له كما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ منافقین دنیا کے اندر جھوٹی قسمیں آپ کے سامنے کھا کر کہتے ہیں جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان لانے والے، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن یہ لوگ جھوٹے ہیں حقیقت میں۔ اور یہ جس طرح آج دنیا میں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اس طرح کل قیامت کے دن بھی جب ان کو اٹھایا جائے گا یہ وہاں پر بھی جھوٹے قسمیں کہیں گے جی ہم تو کلمہ پڑھنے والے تھے، ہم تو مسلمانوں کے صف میں شامل تھے، لیکن ان کی جھوٹی قسمیں ان کو کوئی فائدہ نہ دے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک منافق شخص سے کہنے لگے تم لوگ مجھے کیوں گالیاں دیتے ہو، میرے بارے میں برا بھلا کیوں کہتے ہیں، قسمیں کھانے لگ گیا۔ نہیں جی ہم نے تو کبھی اس طرح نہیں کہا ہوا ہے، حالانکہ کہتے رہتے تھے۔ اس لیے اللہ جو فرماتے ہیں یوم یبعثهم اللہ جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائیں گے موت کے بعد تو پھر یہ لوگ قسمیں کھائیں گے، جھوٹی قسمیں، کما یحلفون لکم جیسا تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور یہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے گمان کر رہے ہیں کہ ہم ایک راہ پر ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ کسی راہ پر چلنے والے نہیں ہیں، یہ تو حق سے بھٹکنے والے ہیں، یہ تو شکوک و شبہات میں مبتلا لوگ ہیں۔ الا انہم هم الکاذبون، اللہ خود فتویٰ لگا رہے یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر قابو پا چکا ہے، ان پر شیطان غالب آ چکا ہے، اور شیطان کے غالب آنے کا اثر یہ ہے فانساہم ذکر اللہ، بھلا دی ہے ان سے اللہ کی یاد کو، یہ اللہ کو بھول چکے ہیں، یہ اللہ کی قوت اور طاقت کو بھول چکے ہیں۔ ان کے پاس اس بات کا کوئی خوف اور ڈر نہیں کہ موت کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا، اللہ کا سامنا کریں گے، اللہ ہم سے پوچھیں گے۔ اولئک حزب الشیطان، اللہ فرماتے ہیں یہی شیطان کا گروہ ہے، یہی شیطان کا گروہ ہے۔ شیطان کن لوگوں پر غالب آتا ہے؟ ایک موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی بستی، کسی علاقے کے اندر 2-3 مسلمان ہو اور وہ جماعت کی نماز نہ پڑھے تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ آج بھی اللہ معاف کر لے، بہت سالوں کے وہ جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، اب تنہا نماز پڑھتے رہتے ہیں، اکیلے نماز پڑھتے رہتے ہیں، کوئی گھروں کے اندر پڑھتے ہیں تو کوئی دکانوں کے اندر پڑھتے ہیں، اور وہ بھی بہت کم طبقہ ہے جو پڑھنے والے ہیں، اللہ معاف کر لے، نہ پڑھنے والے تعداد ان سے بھی زیادہ ہے۔ اب حضور نے فرمایا جو 2-3 بندے بھی کہیں مسلمان موجود اور وہ جماعت کی نماز نہ پڑھے تو شیطان ان پر قابو پا لیتا ہے، ان پر غالب آ جاتا ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان کا گروہ یہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے جماعت کے ساتھ مل جل کے رہنے کو پسند فرمایا ہوا، تاکید بھی کی ہے جماعت کے ساتھ، ید اللہ مع الجماع علی الجماع، اللہ جل شانہ کی قوت اور طاقت جو ہوتی ہے وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے جماعت کے ساتھ رہو، جماعت سے بھٹک جاؤ گے، الگ ہو جاؤ گے تو بھیڑیا اسی پر حملہ کر لیتا ہے جو گروہ سے الگ ہو جاتا ہے، پھر شیطان اس کو قابو کر لیتا ہے، اس کو گمراہ کر لیتا ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے رہتے ہیں چاہے وہ عقیدہ کے اعتبار سے چاہے وہ عمل کے اعتبار سے، اولئک فی الاذلین، یہی لوگ جو ہے ذلیل لوگوں میں سے، رسوا لوگوں میں سے ہیں۔ ہو نہیں سکتا کوئی بندہ اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے خلاف گزارے اور یہ عزتیں حاصل کر لے، یہ ممکن نہیں۔ اللہ کے پاس عزتیں ہیں، عزتوں کا مالک اللہ ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ آج کا معاشرہ مسلمان اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر ذلیل سمجھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس دنیا کے جو جدید دور کے حالات ہیں اور لوگ جدید سہولیات سے
جو آراستہ ہے میرے پاس یہ موجود سے میں ذلیل و خوار نہیں۔ مسلمان جب اپنے ایمان کو کھو بیٹھا ہے اور اپنے نیک اعمال کو ضائع کرنے لگ جاتا ہے اور اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے منشا کے خلاف گزارنے لگ جاتا ہے، یہ اس کائنات میں ذلیل بن جاتا ہے، یہ جانور سے بھی بدتر بن جاتا ہے، یہ اللہ اس کے رسول کو جب کھو بیٹھتا ہے۔ یہ صاف اور کھلی باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ بدقسمتی ہمارے، ہم نے اس قرآن کو اٹھا کے پڑھا نہیں جس قرآن کو ہمارے ہدایت نامہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لوگ اللہ اس کے رسول کے منشا کے خلاف زندگی میں فخر محسوس کرتے ہیں، عزتیں تلاش کرتے رہتے ہیں، حالانکہ انجام کار ذلت اور رسوائی ہوا کرتی ہے۔ ایک بچے کی پیدائش سے لے کر ہم دیکھیں کہ بچہ جوان بن جاتا ہے، اس کی شادی کا موقع آ جاتا ہے، ہماری شادیاں ہماری رسومات کے موافق، ہمارے رواج کے مطابق ہم سنت زندگی کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ کہاں سے ہمارے پاس عزتیں آ جائیں گی؟ مارکیٹ میں بیٹھ کر اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اپنے بچوں کے پیٹ کو بھرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات کو چھوڑ کے معاشرے والوں کو دیکھ کر ان کے طرح قانونی نظامی زندگی بنا کر چلتے رہتے تو انجام کار رسوائی ہوتی ہے۔ اس لیے عقائد کے اعتبار سے جو اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانے، جو اللہ کے رسول کو پیغمبر نہ مانے، اس کے آخری پیغمبر ہونے سے انکار کر دے، جو آخرت کا انکار کر دے، جنت اور جہنم کا انکار کر دے، یہ ہمیشہ کے لیے ذلیل رسوا ہوں گے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ لیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے، لہذا جو اللہ کے رسول کو مان کے اس کی مان کے چلنے والے ہوں گے وہ اس کائنات کے نظام میں غالب آئیں گے۔ آج کی جدید ٹیکنالوجی جتنی بھی محنت کی جا رہی ہے، آج ان سب کا انجام کیا ہے؟ ذلت اور تباہی و رسوائی ہے۔ جتنے بھی جدید دور سے لوگ گزر رہے ہیں، انجام یہ ہوگا، یہ جس پتھر کے پیچھے چھپیں گے، مسلمان کو وہ پتھر آواز دے کہ آؤ میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے، مارو اس کو۔ کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہے، وہ درخت بھی آواز دے، مسلمان کے ایمان کی اتنی قوت اور طاقت ہے کہ پتھر بھی اس کے سامنے بول پڑے اور درخت بھی اس کے سامنے بول پڑے۔ لیکن مسلمان اپنے ایمان کی قیمت نہیں سمجھ رہا، تو دنیا والوں کی چیزوں کی قیمت تو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے ایمان کی قوت اور طاقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ انجام یہ ہوگا، ذلیل اور رسوا اور خوار ہوں گے، کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی ان کو۔ اس لیے اللہ نے دکھایا بھی ہے، 313 کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، 3 گنا سے زائد لشکر پر اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ اس لیے مسلمان اپنے ایمان پر محنت کرے۔ ان اللہ قوی عزیز، سارے قوتوں والوں کو پیدا کرنے والا اللہ، قوت کو پیدا کرنے والا اللہ، وہی تو قوی ذات ہے، وہی تو مضبوط ذات ہے۔ اس قوی ذات کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ، یہ دنیا کے سارے قوت والے تمہارے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے، یہ زیرو بن جائیں گے۔ ہم اللہ کی قوت اور طاقت کو سمجھے نہیں ہیں۔ اب دنیا والوں کی قوت، ان کے پاس اس طرح کا اسلحہ ہے، ان کے پاس اس طرح کے توپیں، اور ان کے پاس اس طرح کے ٹینک، اور ان کے پاس اس طرح کے بارود، اس طرح فلاں چیزیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ان چیزوں کے اندر قوت اور طاقت ہے۔ نہیں، ان چیزوں کے اندر اگر نقصان کا کوئی سبب ہے تو وہ بھی اللہ کے امر سے، اللہ چاہے تو یہ نقصان دے، اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں کروا سکتا۔ اور عزیز غالب اللہ ہے، غالب تو اللہ ہے۔ غالب کے ساتھ تعلق اور نسبت بناؤ، تم غالب رہو گے، اگر غالب کو چھوڑ کے ہمیشہ مغلوب بن کے ذلیل و خوار رہو گے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ فرماتے آپ ہرگز ان لوگوں کو نہیں پائیں گے جو دنیا میں ایمان لانے والے، اللہ اس روز آخر پر ایمان لانے والے اور روز آخر کو سمجھانے والے، پیغمبر پر ایمان لانے والے، کبھی آپ ان کو نہیں پائیں گے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی رکھنے والے ہوں، وہ تعلقات قائم کرنے والے ہوں، وہ رازدار بنانے والے ہوں ان لوگوں کو جو اللہ اس کی رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں، کبھی نہیں بنائیں گے۔ کبھی کوئی مسلمان ایمان والا کسی یہود کو، کسی نصارہ کو اور کسی مشرک کو اور کسی کافر کو اپنا رازدار بنا لے، اپنا جگری دوست بنا لے، ہو نہیں سکتا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ یہ اللہ اور اس کے رسول مخالفت کرنے والے ان کے آباء و اجداد کیوں نہ ہو، باپ ہو کر بھی اس کے ساتھ دوستی قائم نہیں کرے گا۔
اگرچہ یہ کافر اور مشرک اس کا بیٹا کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ دوستی اور تعلق قائم نہیں کرے گا، اس کا بھائی کیوں نہ ہو دوستی اور تعلق قائم نہیں کرے گا، یا اس کے قبیلہ اور خاندان والا کیوں نہ ہو، یا اس کے ساتھ دوستی اور قائم نہیں کرے گا۔ اس لیے عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول، اور باپ کا نام ہے عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام ہے عبداللہ، باپ ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی پیا، تھوڑا سا پانی بچ گیا، اس نے چاہا میں پیوں، وہ ایک اور بندہ پی چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پانی لاؤ، حضور نے اور پانی لایا۔ اب وہ پانی لایا کہ حضور کے پاس، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی پی لیا۔ اس نے چاہا میں چاہتا ہوں کہ میرا باپ جو کہ منافقین کا سردار تھا، اس نے چاہا کہ میں یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جھوٹا پانی یہ میں لے جا کے اور اپنے والد کو پلاؤں کہ وہ ایمان اور اسلام کی طرف راغب ہو جائے، مسلمان پکا مسلمان بن جائے۔ اپنے والد کے پاس حضور کے زبان مبارک سے لگا ہوا پانی پیش کر رہا ہے، اور والد کہہ رہا ہے تو میرے پاس یہ پانی لے کر آیا ہے، تو اپنی ماں کا پیشاب لاتا وہ اس سے اچھا ہوتا۔ آ کر رونے لگا، حضور سے اجازت مانگ رہا ہے، اے اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اپنے والد کا سر کاٹ کے آپ کے سامنے لا کے رکھ دوں۔ ایمان والے تو کبھی بھی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے کو برداشت نہیں کریں گے، چیزیں ان کے ساتھ دوستیاں قائم کر لیں، ان کے ساتھ ایک پلیٹ پر بیٹھ کے کھانا کھانے والے بن جائے، ان کے ساتھ بند کمروں کے اندر میٹنگز کرنے والے بن جائے، ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں چھوڑ دے، آپ اس طرح کرو گے لوگ اسلام میں آنا بند ہو جائیں گے، لوگ اسلام کے لیے آپ رکاوٹ بن جائیں گے، چھوڑ دے کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک اور موقع آیا، سفر سے واپس آ رہے ہیں اور یہ اس کا والد جو منافقین کا سردار ہے یہ مدینہ میں داخل ہو رہا ہے، اور داخل ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ۔ قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم عزت والے اس محمد اور اس کے ساتھ والے لوگ، یہ جو ذلیل لوگ ہیں ان کو ہم مدینہ سے نکال دیں گے، نعوذ باللہ۔ بیٹے نے پکڑ لیا اور کہنے لگا جب تک تم نے یہ کلمات واپس نہیں تب تک میں تمہیں آگے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اپنے کلمات کو واپس لیا۔ ابو قحافہ یہ والد ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹا ہے، اور والد جو ہے بیٹا پہلا ایمان لانے والا ہے، اور باپ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لانے والا ہے۔ ایک دن ابھی کافر تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالی دی، اور گالی دے کے ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹا برداشت نہ کر سکا اور اپنے ابو کو ایک تھپڑ رسید کر دی۔ کیوں میرے پیغمبر کو گالی دے رہے ہو؟ برداشت نہیں کر سکے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور ایک موقع پہ جنگ میں والد کافر ہے، اور وہ کافر کے صف میں والد سامنے آ کر لڑ رہا ہے، اور بیٹا مسلمان کے صف میں سامنے آ کر لڑ رہا ہے۔ باپ سامنے آ گیا، اپنے تلوار سے اپنے باپ کا کام تمام کر دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اپنے بھائی اس کا کام اپنی تلوار سے تمام کر چکا کیونکہ کافر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور موقع آیا اپنے ماموں ابن ہشام وہ سامنے کافروں کے صف میں سے آ رہا ہے، چونکہ کافر اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے اپنی تلوار سے اپنے ماموں کا کام صاف کر دیا، تمام کر دیا، ختم کر دیا۔ مومن کبھی اللہ اس کے رسول کی مخالفت برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے کبھی آپ نہیں پائیں گے اس طرح کے لوگوں کو جو دوستی کرنے والے ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اگرچہ وہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، وَلَوْ كَانُوا أَبْنَاءَهُمْ اگرچہ بیٹے کیوں نہ ہو، اگرچہ بھائی کیوں نہ ہو، اگرچہ قبیلے والے کیوں نہ ہو۔ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ یہ ایمان کا سودا کبھی نہیں کر سکیں گے، یہ ایمان کے بنیاد پہ اللہ اس کے رسول کے مخالف اور دشمن کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، ایک ہے تعلقات قائم کرنا، دوستیاں قائم کر لینا، رازدار بنا لینا، یہ ناجائز ہے، لیکن ظاہری دنیا میں لین دین کر لینا، بیع و شراء کر لینا، یہ جائز ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔
لیکن کسی کافر اور مشرک اور یہودی اور عیسائی کو اپنا رازدار بنا کر اور ان کو جگری دوست بنا لینا یہ جائز نہیں ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں ایمان لکھنے کے بعد ان کی تائید کی ہے، ان کو قوت عطا کی ہے روح کے ساتھ اپنی طرف سے۔ وہ روح کیا ہے؟ وہ ایمانی روشنی ہے، وہ حضرت جبریل ہے۔ اللہ نے جبریل کو بھیج کے ایمان والوں کی مدد اور نصرت کی ہے۔ رضی اللہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ ان لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے، ایسے باغات کے اندر داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ہمیشہ کے لیے اس کے اندر رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کا گروہ ہے۔ ایک طرف شیطان کا گروہ ہے، وہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والا، اور یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار یقیناً اللہ کا گروہ وہ کامیاب گروہ ہے، بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے گروہ میں شامل فرما دے۔ یوم یبعثهم اللہ جمیعا، اور جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھا لیں گے، فیحلفون لہ، بس یہ لوگ اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے، کما یحلفون لکم، جس طرح تمہارے سامنے دنیا میں قسمیں اٹھاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور یہ لوگ گمان کر رہے ہیں کہ ہم کسی راستے پر ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، خبردار یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پر غالب آ چکا ہے، شیطان ان پر قابو پا چکا ہے، بس وہ ان سے اللہ کی یاد بھلا چکا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، اور یہی شیطان کا گروہ ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار شیطان کا گروہ یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یقیناً جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہی لوگ ذلیل اور رسوا لوگوں میں سے ہیں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، لیکن اللہ قوت والے غالب ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کو جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھنے والے ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ محبت قائم کرنے والے ہوں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناءہم، اور وہ ان کے اگرچہ بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا اگرچہ ان کے وہ بھائی ہوں، او عشیرتہم، اگرچہ ان کے قبیلے والے ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی تائید کی ہے روح کے ساتھ اپنی طرف سے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور داخل کریں گے ان لوگوں کو باغات کے اندر، ایسے باغات تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار یقیناً اللہ کا گروہ کامیابی پانے والے ہیں۔ صدق اللہ۔